وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہ ضرور نکال دیں گے ہم تم کو اپنے ملک سے یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ پھر وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور ضرور آباد کریں گے ہم تم کو اس زمین میں ان کے بعد۔ یہ ہے اس کے لیے جو ڈرے میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور خوف کرے میرے عذاب سے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فتح چاہی انہوں نے اور نامراد رہ گیا وہ جبر کرنے والا ضدی۔ اس کے آگے ہے دوزخ اور پلایا جائے گا اسے پانی پیپ والا، اور پیے گا اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اور نہیں گلے سے اتر سکے گا، اور آ رہی ہوگی اس کو موت ہر طرف سے اور نہیں وہ مر سکے گا، اور اس کے آگے ہے ایک عذاب سخت والا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہے کہ اڑا کر لے جائے جن کو آندھی ایک طوفان کے دن۔ نہیں قدرت ہو سکے گی انہیں جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی۔ یہی تو ہے وہ گمراہی جو بہت دور کی ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے ایک اور نئی مخلوق، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل۔ اور حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ اس سے جو بڑے بنے ہوئے تھے یقیناً ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تو ہدایت کرتے ہم تم کو، برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جگہ رہائی کی۔ اور کہے گا شیطان جب ہو چکے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ایک وعدہ بالکل سچا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور نہیں تھا میرا تم پر کسی طرح کا زور مگر یہ کہ میں نے تم کو صرف دعوت ہی دی تھی، تو تم نے کہنا مان لیا میرا۔ تو نہ ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، یقیناً میں انکار کرتا ہوں اس سے جو کہ تم مجھے شریک بناتے تھے، اس سے پہلے بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ داخل ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان بہشتوں میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، اور باہمی ملاقات پر کہیں گے وہاں سلام۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیب کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہو۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے ایک درخت ناپاک کے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کو کوئی ثبات عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول حق سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو بدل ڈالا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، دوزخ داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو پھر یقیناً تمہارا لوٹنا ہے دوزخ کی طرف۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کرے نماز اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے بیشتر کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کام آئے سودا جس میں اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، اور مسخر فرمایا تمہارے لیے جہازوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ دونوں ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عنایت کی تم کو ہر چیز جو مانگی تم نے اس سے، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ کر سکو گے ان کا احاطہ، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔